حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں آج جمعۃ الوداع کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم ہر سال ماہ رمضان مبارک میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہر روز فجر کے بعد یہاں دروس ہوتے رہے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے تفصیل کے ساتھ رمضان مبارک اور رمضان شریف کے روزوں کا ذکر کیا۔ روزے کس پر فرض ہیں، روزہ کیسے مکروہ ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے کفارہ لازم آتا ہے، کیسے قضا لازم آتی ہے، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ پھر نماز، پھر ہم نے طہارت کے بیان کو مفصلاً پڑھا، غسل کے بیان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، وضو کے بیان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، نماز تراویح کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، تیمم کے بیان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور اس کے علاوہ شب معراج پہ، شب برات پہ، شب قدر پہ ماشاءاللہ ہماری عظیم الشان محفلیں ہوئیں۔ رات بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے آپ نے خطاب سنا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز کا بھی ذکر ہوا، روزوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے زکوٰۃ کا ذکر کریں گے۔ یہ تھوڑے سے مختصر وقت میں ہم زکوٰۃ کا آج ذکر کریں گے۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پاک کی توحید پر ایمان لانا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا، تقریباً ہر بار ہر جگہ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ تقریباً 86 مرتبہ اللہ پاک نے کلام پاک میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا مبلغ بنا کے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اہل یمن کو سب سے پہلے تم اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینا، کہ وہ اس بات کی گواہی دیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ پاک نے ہر روز 5 وقتہ نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ جب وہ اس بات کو بھی قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ جو صاحبان مال ہیں، صاحبان نصاب ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے سال کے بعد 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔
وہ زکوٰۃ ان کے عزیزوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے دوستوں میں جو غریب لوگ ہیں ان پر ہی خرچ ہوگی۔ اسی طرح عزیزان محترم، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ دو کہ یہ پاک کرنے والی ہے، مال کو بھی پاک کر دیتی ہے اور بندے کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مسکین اور پڑوسی کا حق پہچانا۔ اسی طرح عمارہ بن حزم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں 4 چیزیں فرض ہیں، یعنی جو بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گیا، پھر اس کے اوپر 4 چیزیں فرض ہیں۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا، اگر مسافر اور تندرست ہے تو سال بعد 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا، اگر صاحب نصاب ہے تو سال بعد مال کی زکوٰۃ دینا، اگر صاحب استطاعت ہے تو ساری زندگی میں 1 بار حج کرنا۔ اسی طرح عزیزان محترم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یعنی صاحب ایمان ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سچ بولے، جب بولے سچ بولے، اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر خاموش رہا کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرے، مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، تواضع کرے، اس کی خدمت کرے، اچھے طریقے سے اس سے پیش آئے۔ اسی طرح عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، توجہ کریں خاص بات ہے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھتا ہے، اور فرمایا سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کتنے؟ 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو گنوایا ہے۔ فرمایا نمبر 1 کبیرہ گناہ شرک کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، اللہ رب العزت کی ذات پاک کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس کے آگے جھکنا، یہ شرک ہے۔ پہلا کبیرہ گناہ شرک کرنا ہے۔ دوسرا کبیرہ گناہ کسی پر جادو کرنا یا کروانا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کر دینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جہاد میں سے بزدلی کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 7 آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی پاک دامن نیک عورت پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی بندے پر یا کسی عورت پر جھوٹی گناہ کی تہمت لگانا، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیں اور یہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچے۔ جب قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا اور فرمائے گا میرے بندے جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جاؤ۔ دیکھنا آقا علیہ السلام نے ہر چیز سمجھا دی ہے، ہر چیز کو آقا علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ چونکہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں مسائل وغیرہ پڑھنے ہیں، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ بسم اللہ، جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، اس پر، اور صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے وہ قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ نہیں دیتا مگر انکار نہیں کرتا گناہ گار ہے، اور جو انکار ہی کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اسی طرح زکوٰۃ کے لیے فقہا نے یہ شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، صاحب عقل ہو، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کا دماغی توازن صحیح نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4، آزاد ہو، غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5، بقدر نصاب مال کا مالک ہو، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا کچھ سونا ہو، کچھ پیسے ہوں، کچھ مال تجارت ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اتنی مالیت کا وہ مالک بن جاتا ہے اور پورا سال اتنے مال کا وہ مالک رہے، تو پھر سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب سمجھ گئے نا؟ جس کے پاس تقریباً 7.5 تولے سونا ہو یا 7.5 تولے سونے کی قیمت پیسے ہوں، یا اتنا مال تجارت ہو، یا کچھ پیسے، یا کچھ زیور، یا کچھ دوسرا مال تجارت ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر ان کا اتنا مال کا مالک ہو جائے اور پورا سال مالک رہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ اگر پورا سال اتنے مال کا مالک نہیں رہتا تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط بیان کرتے ہیں کہ جو اتنا مال آپ کے پاس ہے آپ کی ملکیت میں ہو۔ مثلا چچا کے پاس ہے، تائے کے پاس ہے، بھائیوں کے پاس ہے، ابھی باپ کے پاس ہے، وہ آپ کو دیتے ہی نہیں ہیں، بھلے وہ وراثت کا آپ کا حق بنتا ہے، مگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی جب وہ مال آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو خرچ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں۔ اسی طرح پھر مال جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے پاک ہو۔ اس کی میں آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہو۔ تو اسی طرح مال جو ہے وہ نامی ہو، خلقی فعلی اعتبار سے وہ جو آپ کے پاس مال ہے وہ بیچا جا سکتا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو۔ اور کسی کے پاس پرانے زمانے کے پیسے ہوں، اس سے آپ کچھ لے ہی نہیں سکتے، پرانے زمانے کے سکے ہوں، آپ اسے کچھ لے ہی نہیں سکتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نصاب جس طرح میں نے آپ کو عرض کر دیا، اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر چاندی ہے، پہلے دربار میں لوگوں کے پاس چاندی بھی بہت ہوتی تھی، کسی کے پاس صرف اگر چاندی ہو، چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہو اور پورا سال آپ مالک رہیں تو پھر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز فقہا بیان کرتے ہیں، صدقہ فطر دینے کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے فقہا نے، وہ کہتے ہیں اس میں 7.5 تولے سونے کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہے یا اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ اتنی چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، آپ پر قربانی دینا واجب ہے۔ یہ چاندی کا نصاب مقرر کیا ہے فقہا نے۔ اسی طرح جو آپ کا مال ہے زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جن کو آپ نے قرض دینا ہے، توجہ کریں، کئی لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا ہے نا، آپ کاروبار کرتے ہیں، کئیوں کو سے آپ نے لینے ہوتے ہیں اور کئیوں کو دینے بھی ہوتے ہیں، تو جن کا آپ نے قرضہ دینا ہے اگر وہ آپ قرضے کے پیسے نکال دیتے ہیں تو بعد میں آپ صاحب نصاب بچتے ہی نہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر بھی زکوٰۃ پہلے وہ جس کا قرضہ دینا ہے پہلے وہ قرضہ دے دیں اور اس کے بعد پھر اپنے مال کا حساب لگائیں۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کی مالیت ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح فقہا پھر فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ جو چیزیں ہیں ان سے بندہ فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کے بعد جو زائد مال ہے
اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہیں؟ انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جن کی اس کو ہر روز حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، مثلا رہائش کے لیے مکان ہے، جتنا اچھا بھلے آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، کروڑوں روپے کا گھر ہو جس میں آپ رہتے ہیں، اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک اور گھر بنا رہے ہیں کہ یہ بن جائے گا، ادھر شفٹ ہو جائیں گے، تو اس گھر پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ اسی طرح سردی گرمی کے جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، جتنے مرضی اچھے ہوں، جتنے مرضی مہنگے ہوں، جو آپ پہنتے ہیں، کپڑوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کا ساز و سامان، گھر کے اندر فرنیچر رکھا ہوا ہے، گھر میں برتن ہیں، گھر کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر کے اندر جو برتن ہیں، بھلے جتنے مرضی اچھے برتن ہوں، مہنگے ہوں، مگر سونے چاندی کے نہ ہوں۔ اگر کسی نے سونے چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور کسی نے پتھر کے بڑے بڑے مہنگے برتن رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے کہ آنے والا مروب ہو جائے، ہماری شان کا اس کو پتہ چلے، میں استعمال نہیں کرتا، ایسے برتنوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت سمجھے کہ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، تو جو ہم نے کنگن سونے کے پہنے ہوئے ہیں، بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ہار پہنے ہوئے، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سونے پر زکوٰۃ ہے، بھلے آپ نے رکھا ہوا ہو، بھلے آپ نے پہنا ہوا ہو۔ سمجھ گئے سارے دوست جی؟ اسی طرح فرنیچر وغیرہ جو گھر میں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لحاف، رضائیاں، کمبل وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے جتنے مرضی مہنگے ہوں، جتنے مرضی اچھے ہوں۔ اسی طرح ہم سال بھر کے لیے جن کو اللہ پاک نے دیا وہ غلہ لے کے رکھ لیتے ہیں پورے سال کا، وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سواری کا جانور، آپ نے اونٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، خچر رکھا ہوا ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جتنی مرضی مہنگی سواری ہو، جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سارے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہیں جی چیزیں؟ تو جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، سواری جتنی مرضی مہنگی ہو، جتنی مرضی اچھی ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، وکلاء ہیں، جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں، روز مرہ ان کے استعمال میں جو کتابیں آتی ہیں پڑھتے رہتے ہیں، استعمال میں رہتی ہیں، ان کی ضرورت کی چیز ہے، ان کتابوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کتابوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کاریگر ہیں، آپ بجلی کا کام کرتے ہیں، آپ لکڑی کا کام کرتے ہیں، آپ لوہے کا کام کرتے ہیں، آپ کے پاس اوزار ہیں، مشینری ہے، جتنے مرضی مہنگے اوزار ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے، اس سے آپ کام کرتے ہیں، کام کر کے پھر اس سے آپ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح مشینری وغیرہ، آپ کی فیکٹری ہے، آپ نے اس میں کھراد لگائے ہوئے ہیں، مشینری لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی دوستو؟ مشینری جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ یہ کہ ایک صورت فقہاء نے بیان کی، کسی بندے کا کام ہی یہ ہو کہ وہ مشینری خرید کے لاتا ہو اور پھر آگے بیچتا ہو، تو ایسی مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور آپ نے کارخانے میں مشین لگائی ہوئی ہے اور اس سے آپ کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر فقہاء بیان کرتے ہیں کہ ہولان ہول، یعنی جو مال جتنا نصاب بتایا گیا ہے، 7.5 تولے سونا مثلا بتایا جا رہا ہے، تو اتنے مال کے آپ پورا سال مالک رہیں، 11 مہینے آپ کے پاس رہا پھر بھی زکوٰۃ نہیں، 11 مہینے 15 دن رہا، 20 دن رہا پھر بھی زکوٰۃ نہیں، تو اتنے مال کا مالک پورا سال ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولے سونے کے یا اتنے پیسوں کے آپ پورا سال اگر مالک رہتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ دینے میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں کی اگر سڑک بنا دی ہے تو اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ نہر بنا دی ہے، اس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ کسی کو اس کا مالک بنا دیں۔ تو یہ ضروری چیز ہے، ذہن نشین رکھیں بات۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت مال کا زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ دل کے اندر نیت کریں کہ یا اللہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ بات کیوں کئی فقہا نے خاص بات ہے، توجہ کریں۔ کہتے ہیں بعض لوگ پورا سال دیتے رہے، دیتا رہا، کوئی آیا دے دیا، کوئی آیا عزیز آیا، کوئی رشتہ دار آیا، کوئی غریب آیا، دیتا رہا، مگر دل میں زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور سال کے بعد جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس کو گننے لگ جائے، اتنے اس کو دیے تھے، اس نے اس کو دیے تھے۔ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نیت کر کے دیں۔ ہاں، اگر آپ نے جب بھی پورا سال دیے، زکوٰۃ کی نیت سے دیے، جس کو بھی دیے، جس بھی غریب کو دیے، بہن بھائی کو دیے، عزیز کو دیے، دوست کو دیے، مدد کی، اس نیت کے ساتھ دیے کہ یا اللہ یہ جو پیسے دے رہا ہوں، یہ جو میری زکوٰۃ بنے گی اس میں سے دے رہا ہوں۔ اور پھر سال کے بعد جب آپ اپنی زکوٰۃ دینے لگے پھر ان کو جمع کر لیں۔ اگر آپ کے مال کی زکوٰۃ پوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ رہ گئی ہے تو دے دیں آپ۔ سمجھ آ رہی سارے دوستوں کو جی؟ اسی طرح اگلی چیز پھر یہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر آپ کو یقین ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے اگر کوئی سوال کر لیتا ہے کہ یہ آپ کاہے کے پیسے دے رہے ہیں، اصرار کرتا ہے، تو آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، آپ خود تذبذب میں نہ ہوں۔ سمجھے بات؟ اور بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، اگلے بندے کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں ہم۔ پہلے اولیاء، صالحین، عرفاء، قرون اولیٰ کے لوگوں کو پڑھیں، ہم تو دیتے ہیں نا پھر احسان جتلاتے ہیں۔ پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، دیتے تھے تو خود سامنے ہی نہیں آتے تھے، بھائی پتہ نہیں ہے کوئی بندہ پکڑا گیا تھا، وہ تیرا دوست کہہ رہا تھا یار اس کے میں نے دینے ہیں، یا تم دے دینا، بس مجھے نام نہیں بتا کے گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہر مہینے 400 تھیلیاں بنا کے 400 غریبوں کے گھروں میں پھینک آتے تھے، اور ان کی زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون دیتا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ایک بندہ کسی کے آگے رویا کہ جی ایک مخفی خیرات آتی تھی، اس پہ گزر بسر ہوتا تھا، وہ بند ہو گئی۔ تو جس کے آگے رویا وہ بھی رو پڑا، کہتا میرا اپنا گزر بسر اس پہ ہی ہوتا تھا۔ تو پھر یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے گھر جب پہنچی اطرت رسول کے، تو وہاں سے پتہ چلا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے جو ہر مہینے 400 گھروں میں جا کے پھینک کے آتے تھے۔ تو زندگی میں کوئی جان ہی نہ سکا کہ کون دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں سوئے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے تھے، سامنے بھی نہیں آتے تھے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بات سمجھے آپ؟ تو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوشش کیا کریں کہ دوست کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے جی، میری طرف سے گفٹ ہے جی۔ ہم سب اپنے دوستوں کے، اپنے عزیزوں کے حال احوال کو جانتے ہیں۔ یہ آگے میں بتاتا ہوں، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے بہن بھائیوں کا ہے، آپ کے جو خونی رحمی رشتے ہیں ان کا حق ہے سب سے پہلے۔ یہ آگے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ایک اور چیز فقہا بتاتے ہیں کہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی ذکر کر رہے ہیں، نفلی خیرات کر رہے ہیں، تو اس میں فقہا سمجھاتے ہیں کہ آپ چھپا کے دیں۔ نفلی عبادت جتنی چھپ کے کریں گے اتنا ثواب ہے۔ سرکار نے میں قیامت کے دن اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، کہاں ہے وہ شخص جو ایک ہاتھ سے دیتا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا تھا، اس طرح چھپا کے دیتا، کہاں ہے وہ؟ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا آ جاؤ تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھو۔ تو نفلی خیرات آرڈر ہے چھپا کے دیں، توجہ کریں، خاص بات ہے۔
مگر جو چیزیں فرائض ہیں ان کو الاعلانیہ کرنے کا حکم ہے۔ مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، حکم ہے مسجد میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، ساروں کے سامنے پڑھو۔ بھلے نفس دل میں لاکھ یہ تکبر پیدا کرتا ہو، یہ بات ڈالتا ہو تو بڑا، لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا، کہتا رہے، جس کی پڑھنی اس رب کا آرڈر ہے، سب کے سامنے پڑھ۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، الاعلانیہ دے۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا، حج پہ الاعلانیہ جائیں، سب کے سامنے جائیں، کہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کے دیے میں سے دے بھی رہے ہیں۔ آپ پر یہ تہمت نہ لگے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے جی سارے دوست؟ اسی طرح پھر اس میں رمضان شریف میں ایک خاص عبادت ہے صدقہ فطر۔ کون سی عبادت ہے جی؟ صدقہ فطر بھی اس میں ایک خاص عبادت ہے۔ ایک اور چیز بھی فقہاء نے بیان کی ہے کہ اب آپ جب زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں۔ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، مثلا ایک انگوٹھی 1 تولے کی بنتی ہے، تو آپ وہ انگوٹھی دینا چاہتے تو انگوٹھی بھی دے سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ جتنی آپ کی بنتی ہے اتنے پیسوں کی آپ گندم لے کے کسی کو دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کسی کو کپڑے لے کے دے دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ کوئی بہت غریب نادار مفلس ہے، آپ اس کی بچی کی شادی کروا دیں اس نیت سے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بندہ بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اتارنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے، آپ اس کا قرضہ اتار دیں، زکوٰۃ ادا ہو گئے۔ تو دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دکاندار جو لوگ ہیں، دکان کے اوپر جو فقہاء نے بیان کیا ہے، دکان کے اوپر جو فرنیچر رکھا ہوا ہوتا ہے، دکان میں فرنیچر آپ رکھتے ہیں نا، گاہک بیٹھتے ہیں، آپ خود بیٹھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کرسی وغیرہ ہے، آگے کاؤنٹر وغیرہ بنایا ہوا ہوتا ہے، یا آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، سردی آپ نے ہیٹر لگایا ہوا ہے، یہ چیزیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں استعمال، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کا مال تجارت پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ کتنے پیسوں کا مال آپ کا پڑا؟ آپ کی فیکٹری ہے تو بتا دیا، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو خام مال یا تیار مال ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ سریا لے کے آئے ہیں نا، آگے اس کی چیزیں بنائیں گے، وہ جو سریا آپ کا پڑا ہوا ہے اس پر بھی ہے، جو آگے آپ نے سریے کا مال بنا لیا اس پر بھی ہے۔ مشین کے اوپر وہ جو کارخانہ جتنا مرضی مہنگا ہو اس پر نہیں ہے، وہ جو زمین جس کے اوپر آپ نے مشینری لگائی، کارخانہ بنایا، اس پر بھی نہیں ہے، اندر جو مشینری اس پر بھی نہیں ہے۔ جو خام مال یا تیار مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ دکان پر جو آپ کا مال تجارت پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے کہ یہ اتنا اتنا میرا مال ہے، اتنا اتنا میں نے ادھار پہ لیا ہوا ہے، اور اتنے میرے پاس بینک میں ہیں، اتنا میرے پاس زیور ہے، یہ ساری چیزیں جمع کر لیں۔ اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، کئی دوستوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مکان جو ہے، مکان وہ اپنی رہائش کے لیے مکان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ لے کے رکھا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار یہی ہے، وہ مکان خریدتا ہے اور بیچتا ہے۔ مکان پلاٹ لے لیا، اس کو بنایا، اس کو بیچا، یا مارکیٹیں اس کی ہیں، تو اس پر بھی فقہاء یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ مکان بیچتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو نفع آتا ہے، اس کی دکانیں ہیں، اس کو جو کرایہ آتا ہے، مکان ہے ان کا جو اس کو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ اس کو آپ جمع کریں گے۔ جتنا جتنا آپ کو کرایہ سال کے بعد حاصل ہوا اس کو جمع کر لیں، اپنے زیور کو جمع کر لیں، اپنے بینک اکاؤنٹ کو جمع کر، ساری چیزوں کو جمع کریں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور پھر یہ فطرانے کی خاص چیز ہے۔ اس مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں، رسول اسلام نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ زمین آسمان کے درمیان اس کی عبادت کھڑی رہتی ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔
تو اس میں دیکھیں حکمت کتنی زبردست حکمت ہے، اللہ کو غریبوں کا کتنا خیال ہے۔ فرمایا نماز عید کے لیے آنے والے سب سے پہلے صدقہ فطر دے کے آ، کہ غریب بھی اچھے کپڑے پہن سکیں، غریب بھی اچھا کھانا کھا سکیں۔ اگر ایسا نہیں کر کے آتا تو یاد رکھ تیری میں نے نمازیں، تیرے روزے، تیری عبادت قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ 2.25 سے آج کل چونکہ کلو کا وزن زیادہ ہوتا ہے، 2 کلو گندم دے دیں، 2 کلو آٹا دے دیں، یا جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اس آٹے کی قیمت، 2 کلو آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر ہے۔ 2 کلو آٹا دے دیں، 2 کلو گندم دے دیں، یا اس کی قیمت دے دیں۔ جن کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہوا ہے، قربانی آتی ہے نا تو آپ دکھانے کے لیے خوبصورت جانور لاتے ہیں، مہنگے جانور لاتے ہیں۔ ہاں جی 10 لاکھ کا لے 20 لاکھ لاتے ہیں نا، لوگ دیکھیں گے واہ واہ ہوگے جی کیا بات ہے۔ اسی طرح یہ جو صدقہ فطر ہے یہ بھی تو اسی رب کو دینے کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ فقہا فرماتے ہیں یہ بھی جب دینے لگتے ہو، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا تو پھر تم گندم کے حساب سے دے کے نہ ٹرکھاؤ، کھجوروں کے حساب سے دو، جو کے حساب کے دو، منقے کے حساب سے دو، سمجھے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، زکوٰۃ جن کو ہم دے سکتے ہیں اور قرآن پاک نے ان کو بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین یہ سارے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک نے فقیر کا بیان کیا، کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فقیر کو۔ فقہا فرماتے ہیں فقیر وہ آدمی ہے جو حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، سمجھے؟ مکان کرائے کا ہے، کرایہ نہیں دیا جاتا، کرایہ دے لیتا ہے تو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، بجلی کا بل دے لیتا ہے تو آٹے کے پیسے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے جس کی زندگی گزر رہی ہو، ہر وقت مقروض رہتا ہو، پریشان رہتا ہو، وہ فقیر کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا آدمی جو حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہو، وہ کسی سے مانگے نہ، مگر اگر کوئی بہن بھائی زکوٰۃ کی مد سے اس کو دیتے ہیں تو وہ لے سکتا ہے۔ سمجھ آگی بات جی؟ کوئی ابہام نہ رہے، جو بندہ حاجت اصلیہ میں غرق ہے، بڑی مشکل سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، وہ مانگے نہ، مگر اگر کوئی دوست کوئی بہن بھائی دیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کیا والمساکین، مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جو بالکل غریب ہو، رہنے کے لیے گھاری نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، ایسا آدمی مانگ بھی سکتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے، خیرات صاحبان مال سے، صاحبان استطاعت سے مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے والعاملین، عامل کا کہا۔ عاملین وہ ہوتے تھے جو زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں سے اکٹھا کر کے لاتے تھے، ان کے مال کا حساب کرتے، پھر ان کی زکوٰۃ بناتے، پھر اس میں سے وصول کر کے لاتے، تو اسی مال سے ان کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی۔ آج کل بھی یہ شعبے موجود ہیں۔ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ لوگ جو اس میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، لاتے ہیں، تو ان کو اس میں سے تنخواہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غلام ہے، اس کا آقا، اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضور کی تعلیمات کا صدقہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پہ آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، مگر یہ اس وقت کی بات ہو رہی جب غلام ہوتے تھے، باقاعدہ طور پہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، جس طرح جانوروں کی لگتی ہیں، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ تو اس وقت مالک کہتے تھے، لکھ دیتے تھے، مکاتبت ہو جاتی تھی کہ تو مجھے اتنے پیسے اگر دے دے کما کے تو میری طرف سے آزاد ہے۔ تو ایسا بندہ جس کے مالک نے اس کے ساتھ لکھا کر لیا ہو کہ اتنے پیسے اگر تو دے دے تو تیری گردن آزاد ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس کی گردن آزاد کروا دیں۔ ہاں جی، تو یہاں پہ بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح غارم، قرآن نے کہا ایسا آدمی جس پر اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا ہو، اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا ہو کہ اتارنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے نا، بچیوں کی شادی کی ہے، کوئی
تو کوئی مشکل، کوئی عزیز ہے، کوئی بھائی ہے، اس کے اوپر بہت قرضہ چڑھ گیا غربت کی وجہ سے، ہر روز آٹا قرضہ لے کے لا رہا ہے، بجلی کا بل دیا، وہ قرض پکڑ کے دیا، تو اتارنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فلاں بھائی بڑا غریب ہے، مقروض ہو گیا ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے دے کے اس کا قرض اتار دیں۔ سمجھے، اس طرح کے کام کیا کریں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ، کوئی مجاہد جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کو سامان حرب چاہیے، اس کو گھوڑا چاہیے، تلواریں چاہیے، کھانے کے لیے سامان چاہیے، آپ لے کے دے دیں۔ کوئی بندہ غریب حج پہ جا رہا ہے، اس کو کوئی بھیج رہا ہے، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء، طلباء جو علم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ مستحق یہ ہیں، اس میں علماء نے لکھا کہ ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوسرا وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے تو آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جب تک وہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے علم دین، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر ایک قرآن نے بیان کیا مسافر کو بھی زکوٰۃ، اس مسافر کو، مثلا ایک بندہ حج پہ گیا ہوا تھا، اس کے پیسے گم ہو گئے، جیب کسی نے کاٹ لی، یا پیسے ختم ہو گئے، یا کسی اور غرض سے کسی بھی شہر میں گیا تھا، مسافر تھا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں جی، تو اس بندے کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں۔ وہ کھانا کھا لے، پیسے دے کے، کرایہ دے کے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس میں ایک چیز فقہاء نے بیان کی ہے کہ اگر ایسا آدمی ہے، مالدار ہے اپنے گھر میں، تو وہ اس وقت بامر مجبوری لے لے کرایہ وغیرہ دینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، مگر جب گھر آ جائے تو اتنے پیسے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو یہ عزیز دوستو ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح پھر فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے بہن بھائیوں کا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے قرابت داروں پر۔ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں، سب سے پہلے آپ اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، ان کی اولادوں کو دیکھیں، جو غریب اور جو مستحق ان کو دیں، اپنے ماموں دیکھیں، اپنی خالاؤں کو دیکھیں، اپنی پھپھیوں کو، اپنے چاچو، ان کو دیکھیں، ان میں اگر، یا ان کی آگے اولادوں کو دیکھیں، اگر یہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو سب سے پہلا ان کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے باقی رشتہ داروں کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے ہم پیشہ، جس پیشے میں آپ ہیں، آپ چونکہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، لین دین معاملہ، بندہ سمجھتا ہے کہ کون سا میرا ساتھی کمزور ہے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ یا پھر اس کے بعد پورے اپنے شہر یا پورے گاؤں میں سے آپ دیکھیں جو مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا دوستو۔ اس میں جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ جو سادات ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضور السلام نے فرمایا یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ محمد و آل محمد پہ حرام ہے۔ ہم سید ہیں، ہم سردار ہیں، ہاں جی، تو یہ میل کچیل ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت پر، اطرت پر، اس میں بنی ہاشم کا نام لیا، حضرت مولا علی اور ان کی ساری اولاد، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب، یہ سارے بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سے جو بھی اس ذریت میں آ رہے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، تو ذہن میں رکھیں جو آپ کے اصول ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ خاص بات ہے۔ یعنی آپ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو، پردادا کو نہیں دے سکتے، یہ آپ کی اصل ہے۔ آپ اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانی پردانی کو نہیں دے سکتے، آپ اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے پوتیوں کو نہیں دے سکتے، آپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے اس کی مدد کریں۔ اپنے نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے ان سے پیار کریں، مدد کریں۔ تو یہ آپ کے اصول اور فروع ہیں۔ کسی طرح کئی لوگ، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دیتا، بیوی اپنی کہتا ہے ادل بدل ہی کرنا ہے، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایسے بھی زکوٰۃ۔ اسی طرح جو بد عقیدہ ہو، غیر مسلم ہو، اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ ایک قرآن نے کہا والمؤلفۃ القلوب، ایسا بندہ جس کو آپ دیکھتے ہیں ہے غیر مسلم، کوئی عیسائی ہے، اور اسلام کی طرف اس کا دل جھکتا ہے، اور آپ سمجھیں کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اس کی مدد کروں، مالی معاونت کروں، اسے پیار کروں، تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے
اس مہربانی سے شاید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو اسی طرح پھر کہتے ہیں جو بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ آپ نہ دیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے آپ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے شرط ہے جس کو آپ دیتے ہیں اس کو مالک بنا دیں۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن لے کے نہیں دینا چاہیے، سمجھے؟ زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ پل بنا دینا، مسافر خانے بنوانا، سڑکیں بنانا، نہریں بنوانا، کنویں کھدوانا، یہ نہیں ہے۔ یہ ویسے آپ باقی خیرات میں سے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کریں، مگر زکوٰۃ کے لیے فقہا کہتے ہیں آپ جس کو دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنائیں گے۔ تو کافی میں نے آپ کا وقت لیا، کوشش کی کہ ساری چیزوں کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔